الله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، بھرپور انداز میں کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دعا میں یہ تاثیر موجود ہے، یہ اثر رکھتی ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک یہ انسان کی دعا اور پکار اثرات رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء جو ہے نا، تقدیر، اللہ کی تقدیر، اس کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ یعنی دعا اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، دعا کرے، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قسمت میں کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے نا، کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گڑ گڑانے کی وجہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تبدیل فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ برقرار رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ تو دعا کرنے میں انسان کو پورا یقین رکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے، یا میری اوقات کیا ہے، یا میں کن حالات میں پھنسا ہوا ہوں، پتہ نہیں میں یہاں سے نکل بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ بس اللہ کی ذات پر مکمل یقین کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور التجا کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی کیفیت دیکھیں کہ بڑھاپے کی آخری عمر میں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی یہ کرتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے جوش مار چکا ہے، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوں۔ اللہ میرے پیچھے، میرے خاندان میں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ رہا جو میرے بعد میری اس امت کو، میری قوم کو، میری برادری اور میرے خاندان کو تیرے دین کا یہ معاملہ سمجھاتا رہے۔ اللہ مجھے اپنے پاس سے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت سنا دی، خود ہی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے جوش مار چکا ہے، اللہ میری بیوی بانجھ ہے، اللہ میرے ہاں اولاد ہو۔ دعا یقین کے ساتھ کی،
اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور خود حیران ہو رہے ہیں کہ یہ اب کیسے ہوگا. یعنی دعا انسان کو پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور بیماری کا عرصہ لمبا ہو گیا اور اہل و عیال ہلاک ہو جاتے ہیں، مال مویشی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوس نہیں ہوئے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، جبکہ حالت یہ ہے کہ تو سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، دعا کی ہے، عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے میرے ایوب نبی آپ اپنی ایڑی کو نہ زمین پر رگڑیں. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پینے کے لیے پانی بھی ہے اور غسل کرنے کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ آپ اس پانی کو پیئیں گے اللہ اندرونی بیماریوں کو ختم کر دیں گے، اس کے ساتھ غسل کریں گے تو اللہ بیرونی بیماریوں کو ختم کر دیں گے. مال مویشی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، تاکہ حدیث میں مذکور ہے ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش نازل کر، اتنا مال عطا کر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، التجا کرے. یہ نہ دیکھے کہ میں جن حالات میں پھنس گیا ہوں میری واپسی ناممکن ہے، یا جس نقصان اور خسارے کا میں شکار ہو گیا ہوں میرے لیے دوبارہ بحال ہونا یہ ناممکن ہے. یہ انسان کبھی بھی نہ سوچے، بلکہ انسان اللہ کی ذات کو دیکھے اور اللہ کی قوت اور طاقت کو دیکھے. اللہ تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر ہیں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتے. اب آپ ذرا سوچیں کہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے کیا وہ واپس باہر آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کئی اندھیروں میں اللہ کو پکارتے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یونس کن حالات میں ہے، کس پریشانی میں ہے. نہ خاندان کا کوئی فرد وہاں پر پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی افواج وہاں جا کر کوئی مچھلی کو تلاش کر سکتی ہیں، اور نہ کوئی حکومتیں مل کر ایسی جگہ سے کسی کو باہر نکال سکتی ہیں. لیکن آپ ذرا غور فرمائیں، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں جا کر اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب فرما دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا، التجا ایسے یقین اور ایسے وثوق کے ساتھ کرے انسان کہ انسان کو پورا یقین ہونا چاہیے میرے اللہ نے میری دعا اور التجا کو لازمی طور پر قبول کر. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. بھلا بتلاؤ تو صحیح، بے کس اور مجبور کی دعا کو قبول کرنے والی ذات کون سی ذات؟ اللہ کی ذات. یقین جانے مکہ کے مشرکین جنہوں نے باقاعدہ طور پر کعبۃ اللہ کے آس پاس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جب کسی مصیبت میں وہ بھی پھنس جاتے نا، قرآن مجید میں مذکور ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اس کے لیے دین کو خالص کر کے خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے. دعا ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان اپنے اللہ سے کرے نا، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، رزق کا سوال کرے، انسان اپنی اولاد کا سوال کرے، اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا کرے. جو بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، التجا کرے،
اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں اور عطا کرتے ہیں، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر لمحے ہر ممکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کر کے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔